الحمدللہ والصلاة والسلام على نبی المجتبى وأحمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وأہل بیتہ وأحفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الى یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاة فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ رب العزت سورت کی ابتدا میں ایمان والوں کو ارشاد فرما رہا ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومنین جو ہیں افلح کامیاب ہو گئے، کامیابی پانے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، جب مومن کامیاب ہے تو پھر مومن کو تشویش کس بات کی؟ کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا انحصار، اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد سب کچھ ذات الہ العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر ہوتا ہے۔ چونکہ پیارے آقا سید عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک طریقہ عنایت فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی ہو، کوئی بھی کام ہو، سعی منی اتمام من اللہ، دو لفظوں میں میرے آقا سید کائنات فخر معجزات بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر کی ذات نے فرمایا کہ دو ہی لفظ، سعی منی، کسی بھی محاذ پر، کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی میدان میں، کسی بھی گوشہ حیات میں، سعی منی، کوشش میرا کام ہے، وہ اتمام من اللہ، نتیجے کا ماقص، نتیجہ نکلنا، اس میں سرفرازی ہونا، بندے کو طمانینت اس بات کی رہنا کہ سب اللہ پہ چھوڑ دینا۔ پہلا کام خود سے اس کام کی سعی کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اس کے حل کرنے کی ساری کاوشیں اپنے ساحت سے باندھ کر اس نتیجے کی طرف چلے آنا۔ سعی منی اتمام اللہ، بھروسہ کیا کرنا؟ اللہ پہ کر لینا۔ کیونکہ بندہ جو چاہتا، جیسا چاہتا ویسا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، رب جو چاہتا وہی ہوتا۔ یہ فکر سید کائنات نے اپنے سارے قیامت تک آنے والے امتیوں کو عطا فرما دی۔ تو دیکھیں طمانینت ہے، اطمینان قلبی ہمیں آ جانا چاہیے
کیونکہ اللہ زمانہ دے رہا قد افلح المومنون، جو مومن ہے وہ تو ان کا بالکل وہ کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ وہ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا اپنے اندر ڈر رکھتے ہیں، اور لغویات میں نہیں پڑتے، بیکار کے کاموں میں کبھی بھی نہیں پڑتے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں لغو کاموں سے۔ یہ مومنین کی صفات میں ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، نماز وقت پہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی وقت پہ نکالتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کا استعمال کہاں کرتے ہیں؟ وہیں پہ جہاں پہ اللہ رسول نے رضا کا ان کے ساتھ معاملہ کیا، کہ اپنی بیوی بچوں میں، اپنے ماتحت، اپنے سمجھیے باندیوں کے پاس ہی اپنا معاملہ طے کرتے ہیں، کیونکہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا، رسول کی اتباع کا اپنے آپ کو پابند بنا لیتے ہیں۔ اب جو قانون خدا کے تحت چل رہا ہو، قانون خدا کے موافق چل رہا ہو، مشیت ربانی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہر دن سعی اور کوشش، تگود و محنت میں لگ چکا ہو، اب وہ کیا ہوگا؟ قد افلح المومنون۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ ناکامی تو ان کے بارے میں کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اور کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور معاملہ کرنے کے لیے سوجھ بوجھ نہیں ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں، تو رب کائنات حکم دیا شاوروا فی الامر، ایسے معاملات میں تم کیا کرو؟ مشاورت کرو۔ کیا کرو؟ ایسا کوئی معاملہ ہے، دیکھو بھائی اتنا سب فکر آنے کے بعد، اتنی قرآن کی تلاوت کے ذریعے قرآن کو دستور حیات بنانے کے بعد، اسوہ رسول کو نظام زندگی بنانے کے بعد بھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا جس میں ہم اپنے طور پر نتیجہ نکالنے سے قاصر ہو جاتے کہ کرنا نہیں کرنا، تذبذب آیا تھا زندگی میں۔ کیا ہوتا کہ بھئی یہ کرنا کی نہیں کرنا کی، کرے تو فائدہ ہوتا کہ نقصان ہوتا، ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو گیا تو رب کائنات حکم دیتا ہے شاوروا فی الامر، اپنے معاملے میں تم مشاورت کرو۔ کیا کرو؟ مشاورت کرو۔ ایڈوائزری اسلام کا دیا ہوا ایک بہت بڑا ایک قرین حیات ہے، ایڈوائز لو، مشاورت کرو۔ اب مشاورت کس سے کرنا؟ اس کے مواقع بتا دیے گئے، اس کے لیے انتخابی صورتیں ہیں کہ اپنے پہلے بزرگوں سے کرو، ان کا حق ادا کرو۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر مسئلہ گھر کا ہے، بالغ اولاد ہے تو اولاد سے کرو، بیوی سے کرو۔ شاوروا فی الامر، اپنے معاملے میں مشورہ کرو۔ فَإِنْ عَزَمْتَ، جب مشاورت میں کوئی ایک چیز طے پا جائے، کوئی ایک مسئلہ قرار پا جائے، کوئی ایک نتیجے پہ پہنچ گئے کہ بھئی یہ کرنا بہتر رہیں گا، یہ کرنا بہتر رہیں گا، منفی مثبت، منفی مثبت سے ایک مثبت پہلو نکل گیا کہ سارے نے اتفاق کیا، اکثریت نے اتفاق کر لیا، تو اب اس معاملے میں آپ کیا کرو؟ ڈٹ جاؤ۔ اب مشاورت کا جو حکم ہے گھریلو زندگی کے لیے بول کے نہیں ہے، مسجد انتظامیہ کے لیے بول کے نہیں ہے، ہر زندگی کے شعبے حیات کے لیے یہ طریقہ ہے۔ اب حیدرآباد کے حالات، تلنگانہ کے حالات، آل انڈیا کے حالات، سارے گلوب ورلڈ کے حالات، اس میں مسلمانوں کو اپنے اپنے خطے میں اپنے اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بولیے، مشاورت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مختلف ہے نا نظریات، حالات بنا لیے ہیں، تو جتنے بھی ارباب ہیں، جتنے بھی بااثر لوگ ہیں،
یہ سب کیا ہونا، ایک پلیٹ فارم پہ آ کے مشاورت کی ضرورت ہے ان کو. ایسے ہی ہر معاملے میں بھائی دیکھیے صاحب، حکمت جو ہے مومن کی کھوئی ہوئی وراثت ہے. اب حکمت کے نام پہ لوگ جھول بھی ڈال دے رہے ہیں، یہ خسارے کا ذریعہ ہے. حکمت وہ نہیں کہ جس میں جھولا جائے، حکمت وہ ہے حل نہ ہونے والا مسئلہ بھی حل ہونا، ناممکن بھی ممکن ہو جانا، اور ایسا حل ہونے کے لیے سعی اور محنت اور ایسا عزم پختہ رہنا کہ جس میں اللہ کی حمایت بھی رہنا، رسول کی رضا بھی رہنا. ایسی راہ نکالنے کا نام حکمت ہے. زعل المومن، مومن کی کوئی بھی چیز ہے یہ کیسے بھی حاصل کرنا. آج آپ دیکھ رہے ہیں مشاورت کی بات ہو رہی ہے، تو دیکھیے کیسے مشاورت ہو رہی ہے. دشمنان دین کھل کے اپنے عزائم، اپنے ارادے بول بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، کیونکہ ہم بکھرے ہوئے تسبیح کے دانے ہیں. تسبیح میں جو تسبیح ہے مذکر ہے، ذکر کا ایک ہم کو احساس دلانے والی چیز ہے. تسبیح کی مثال ایک دم دے کے تسبیح کی یاد آ گئی. ہم آج کیا ہے، بکھرے ہوئے ہیں. تسبیح کی طرح ہم آپس میں ایک دل، ایک فکر، جو رسول اللہ نے مثال دی کہ تم ایک جسم کی طرح ہو. سارے مومن اہل ایمان ایک جسم کی طرح ہو. جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اضطراب میں رہتا ہے، ہر عضو بے چین اضطراب رہتا. کہاں ہے بتائیے؟ ہے. حالات بہت الگ ہے. اور کہیں پر بھی اسلام میں ایسا نہیں کہا گیا کہ فلاں مقام پہ کچھ ہو جائے تو تم یہ مقام پہ اس کا جواب دو. ایسی تعلیم بھی اسلام میں قطعی نہیں ہے. جہاں نقصان پہنچایا گیا وہاں جا کے انہی لوگوں کو ان کی جگہ پہ لا کے ان کو سبق دیا جائے کہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کی جائے. ایسا نظریہ ہو رہا. وہاں ہوا، یہاں تھوڑا ہی ہوا، ہمارا کام تھوڑا ہی ہے، وہاں والے کر لینا. وہاں کیا ہو رہا، کدھر ہو رہا، جب سب مل کے رسول کی دی ہوئی تعلیم کے اعتبار سے ایک جسم ہو جائیں گے، نقصان کس کا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ مشاورت نہیں ہے، مشاورت نہیں ہے. اور جہاں مشاورت ہے اللہ کی ضمانت ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہے. سب سے پہلی بات ہمیں کرنے کے طریقے بتائے گئے، جو اوصاف ہیں ایمان کے، وہ آنا، نماز کے پابند ہونا، مسجد میں مسجد کا نظام رہنا، مسجد میں جو بھی ہمارا رہنما ہے وہ رہنمائیت کے خطوط بنا کر دینا، اور اس کو فالو کرنے کے لیے ہر فرد مومن تیار ہو جانا. کہا ہے مسجد کا بھی صحیح استعمال نہیں ہو رہا. مسجد پہ بھی حملے ہو رہے ہیں. اب تو مساجد کے اوپر بھی انگوش نمائی شروع ہو گئی. نہ صرف انگوش نمائی، وہ مشاورت کے ذریعے پورے کام کر کے طے کر کے آ رہے ہیں. جبکہ تعلیم رب نے ہم کو دی ہے کہ وہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو، شاوروا فی الامر، مشاورت کرو. فإن عزمت، جب کوئی معاملہ طے پا جائے تو اب کیا کرو، فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، آگے بڑھ جاؤ. تم جو طے ہو گیا وہ کر گزرو. اس کرنے میں ذرا بھی تذبذب نہیں ہونا، آگے بڑھنا، وہ کام کر دینا، سر انجام دے دینا. فتوکل اللہ، اپنا انحصار اپنے کام کے بعد نتیجے کی جو بھی صورت سامنے آئے گی اللہ پہ توکل کرنا. ان اللہ مع المتوکلین، بے شک اللہ متوکل توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے. قد افلح المؤمنون، دیکھیں کہ مومن کامیاب ہے اگر ایسا کرے تو. اما ایسا ہم کر رہے ہیں کیا؟ کسی گوشے میں بھی ایسا ہو رہا کیا؟ خشیت رہنا ہر ایک کے اندر، اللہ کا ڈر رہنا. ہم اللہ کے ڈر والے ہو گئے کیا؟ وہ رذیل خصلتیں جتنے ہیں منافقت کے، مشرکوں کے، ہمیں ترک کر دینا ہے. 10 ہونا، بالکل ہاتھ صابن سے دھوتے ویسا اپنے نفس سے دھو لینا. ایسا ہو سک رہا کیا؟ ایسا کر چکے کیا ہم؟ اگر کر چکے ہیں قد افلح المؤمنون. اب مومن کا کام، مومن تو کامیاب ہے خالی بس. تحقیق مومن کامیاب ہے. ناکامی تو مومن کو ہو ہی نہیں سکتی. اگر ناکامی ہو رہی ہے
فلسطین، فلسطین سے لبنان، لبنان سے شام، شام سے سیریا. یہ کیا ہو رہا؟ سمجھ میں کس کو بھی نہیں آ رہا نہیں؟ کیونکہ قرآن کھلا بول دیا کہ یہ جتنے بھی یہود اور نصارہ ہیں ان کی طبیعت کیا ہے، ان کی مزاج کیا ہے. قرآن صاف واضح بول دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد. کیا ہے وہ؟ اولئک لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی أبصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. جب یہ لوگوں کو بولتے ایمان لے کے آؤ بھائی، ایمان لے کے آؤ آخرت پر، یہ بولتے ہم آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر یہ دھوکہ دے رہے ہیں. وما هم بمؤمنین، یہ مومن تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور دھوکہ یہ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کو دے رہے ہیں، اصل میں یہ خود دھوکے باز ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے سینوں میں جو ہے مرض ہے، مرض اللہ اس کو بڑھا رہا. اور جب ان کو بولتے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہیں، یہ سب زمین میں فساد مت پھیلاؤ، لا تفسدوا فی الارض، تو کیا بولتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہود نصارہ کے بارے میں. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی بات ہے یہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان کو بولتے کہ زمین پہ فساد برپا مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو فوری جواب دیتے ہیں لوگ، ارے ہم کیا کر رہے ہیں فساد، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اب یہ فلسطین میں، سیریا میں، شام میں اصلاح ہو رہی بھائی. انسانی فکر سے، عام عقول سے دیکھو، اصلاح ہو رہی. اصلاح ایسا ہوتی کیا؟ اب بول رہے ہیں نا فساد مت کرو، فساد کہاں کر رہے ہیں ہم تو ٹیررسٹ کو جو ہے نا ختم کر رہے ہیں. ٹیررسٹ کون؟ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، مومن تو کامیاب ہے. تو یہ نقصان کئی کو ہو رہا، یہ نقصان کیوں کر ہو رہا؟ یہ سوال آئیں گا نا بھائی. جب مومنین کامیاب ہے تو وہاں ناکام نظر آ رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات مومن کے اوصاف بتائے گئے کہ سب سے زیادہ ان کے سینے میں ڈر کس کا رہتا؟ اللہ کا ڈر رہتا. وقت پہ نماز قائم کرتے اور لغویات سے بچاتے اپنے آپ کو. کس سے بچاتے بولیے؟ لغو کاموں سے. بیکاری کام کبھی مومن نہیں کرتا، لغویات میں نہیں پڑتا. اب آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں گے آپ تو ایک عجیب عجیب چیزیں سیکھی جا رہی ہیں جو اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. لغویات ہیں پورے، عجیب قسم کے ڈانساں سیکھے جا رہے ہیں. یہ پورے سیریا، لبنان، چچینیا کے لوگ ہیں، پورے انٹرنیشنل لیول پہ ان کو نمایاں کر دیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نا سکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کی جا رہے ہیں، جبکہ اس سے تمہاری زندگی کا کوئی تعلق نہیں، تمہارے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ چیز کیا ہے؟ لغو ہے. ایسے لغویات کے اندر جب اتر گیا مومن، خسارے کی طرف چلا گیا، نقصان کی طرف چلا گیا. آج ہم اپنے خطوں میں، اپنے شہروں میں یہی چیز کو کھینچ کے لا کے دیکھیے کیا ہو رہا بھائی. جب کامیاب ہے مومنین تو ہم پہلے، سب سے پہلے ایمان ہمارے اندر ہے نہیں ہے. پہلا تقاضا، پہلا سوال یہ ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہم کو اعتماد ہونا سب سے پہلے. اس کے بعد رسول کی رسالت پہ ہمارے کو یقین ہونا. ایمان میں آگے، اسی کا نام ایمان ہے. اور یہ کیسا ہونا؟ قلب سے ہونا، اظہار سے ہونا. دو چیزیں، قلب بھی ماننا، زبان بھی بولنا. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دلوں جہاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے تو پورے سب، مگر دل سے ہے کیا یہ عزم؟ دل میں پختگی ہے کیا؟
تو یہاں جو ابھی میں آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھا، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی معاملہ درپیش ہو مومنین کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مشاورت کرنا۔ تو مشاورت کے اندر بھی دل سے معاملہ کرے تو برکت ہے۔ وہ مشاورتیں ہو رہی، بہت بڑے بڑے اسٹیج بن رہے ہیں، بہت بڑے، ایسا مشاورت نہیں۔ اب دیکھیے مقابل جو خدا ایک خدا کو ماننے والے نہیں، کئی خداؤں کے در پہ جانے والے، اور ایسے باطل عقیدے رکھنے والے کہ ان کو خود کو اعتماد بھی نہیں ہے یہ چیز کا، دیکھیں گے آپ، وہ خود بھی اس سے بیزار ہیں مگر پھر بھی وہ ایک ہو جائے۔ کیوں؟ مشاورت کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور مشاورت کے بعد وہ ڈٹ گئے ہیں چاہے کچھ بھی ہو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہ فکر اللہ رب العزت اپنے کلام کے ذریعے دے رہا ہے کہ فَإِنْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم کو جب عزم آ گیا، عزم پیہم پیدا ہو گیا، کسی معاملے میں تم نے طے کر لیا اور یہ مشاورت سب کی ایک جہتی سے بات ہو گئی تو تم اللہ پہ انحصار کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور پھر زمان دے اللہ تعالیٰ ایسے توکل تمہارے اندر جب آ گیا کہ تم نے اللہ پہ انحصار کیا اور کام کرنے کے لیے عزم پختہ رکھ کے آگے بڑھ گئے، ان اللہ مع المتوکلین، ایسے اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو جب اتنی بڑی ضمانتیں اور اتنی بڑی وضاحت ہمارے سامنے آ گئی کہ مومنی کامیاب ہے اور مومن کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا، اور یہ طریقے سے جب چلیں گے تو تمہاری کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ آج کامیاب ہم نہیں ہونے کی وجہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ پہلے غور کریں۔ آج ناکامی اور رسوائی کی علتیں کیا ہو رہی ہے؟ غور کریے کہ سارے ہم آپس میں مسلمان ایک جٹ ہو کر کسی عزم پیہم کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چند کچھ باتیں کرتے، چند کچھ باتیں کرتے، ہماری مجلس میں بیٹھ کے بات طے کرتے اور مجلس سے ہٹ کے انہی میں منافقت پیدا ہو جاتی، اس کی مخالفتیں شروع کر دیتے، ہاں ہاں بولتے، کیونکہ نہ بولنے کے لیے ہمت وہاں پہ پائی نہیں جاتی، نہیں بولنے کی ہمت نہیں رہتی کیونکہ بااثر لوگ مجلس میں رہتے، اور جب ہٹتے تو انہی کی مخالفتوں میں ہم کوئی کام کر دیتے۔ ہم میں ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور جب تک ایسے لوگ رہیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا؟ جب تک ایسے لوگوں کی سنگت، رفاقت ہم مجلسی رہے گی، کامیابی ہمارے طرف نہیں آ سکتی۔ کامیابی کا اصول، ضابطہ رب العالمین خود بتا رہے ہیں کہ تم ایک جٹ ہو جاؤ پہلے، اس کے بعد جو بھی مسئلہ ہے آپس میں کیا کرو؟ مشاورت کے ذریعے حل کرو، اور جب طے پا گیا عزم مصمم کرو۔ دیکھیے میں جو بات کو پوری ذمہ داری سے آپ کے میں حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، ممکن ہے آپ وہاں تک پہنچ گئے، کیونکہ یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اور ہم اس سے پیچھے بھی رہنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو پیغام ہے، ہماری جو مشاورت ہے، ہمارے کو جو پیغام دینا ہے، اس سے پہلے بھی میں عرض کیا، نور الاسلام مسجد کے حد تک دائرے میں نہیں، بلکہ جتنے بھی ہمارے مومن بھائی ہیں، جتنے مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ ہندوستانی شہریت رکھنے والے ہوں، باشندے ہوں یا غیر ہوں، سب تک پیغام جانا، کیونکہ جمعہ جو ہوتا ہے ہماری جہاں پہ نظر چوک رہی ہے عملی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں، اگر ہم کوئی چیز کو استحصال ہو رہا ہے یا کوئی چیز چھوٹ رہی ہے، اس طرف آگاہی کرنا خطبہ اولیٰ کا مقصد۔ یہ ذہن رکھیے، کوئی غیر اسلامی بات ہم نہیں کر رہے، اور کسی غیر دین کے شخص کو تکلیف دینا بھی ہمارا کوئی عزم نہیں، ہم اپنوں کو سینچنا چاہتے ہیں، جیسے دوسروں نے سینچ لیا، جیسے دوسروں نے ہمارے طریقے کو اپنا کر وہ سلیقے میں آ گئے، اور ہم اپنا طریقہ ترک کر کے بس سلیقہ ہو گئے۔ بس دو لفظوں میں، اگر موٹے موٹے لفظوں میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے طریقے اسلام، احکام خداوندی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترک کر دیا ہم نے کئی اعتبار سے، اور یہ غیروں نے اختیار کر لیا، اور جو ان کے طرز زندگی تھی وہ ہم نے جینے کے لیے، دنیاوی لوازمات کے لیے، دنیاوی خوشیوں کے لیے اور دنیاوی تلذذات کے لیے ہم نے ان کے چیزوں کو اختیار کر لیا۔
اس طریقے سے ہم نے خسارے کا راستہ اپنے آپ کھول رکھا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، سوئی ہوئی غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جاگو، تلاوت قرآن صرف رٹا مارنے کے لیے یا خالی پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی دین ہے۔ اللہ کے رسول کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ خالی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یا خالی الف لام میم پڑھتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں تمہیں 30 نیکیاں دی جائے گی۔ خالی الف لام میم پڑھے تو بولے الف حرف لام حرف میم حرف، تو یہ کیا ہے؟ کئی کے لیے ترغیب کے لیے کہ کثرت تلاوت قرآن کا شوق و اشتیاق تمہیں پیدا ہو کہ خالی آپ الف لام میم پڑھ لیں تو 30 نے کیا مل رہی، اور قرآن کو سمجھ کے دستور حیات بنانے کے عزم پختہ کے ساتھ جب تلاوت کریں گے، قرآن سمجھ کے جینے کی ساہس پیدا کریں گے، اجر بھی ملے گا، مدد بھی ملے گی، اور کامیابی کا ایک اچھا مثبت نظام ملے گا۔ اسلام مثبت مذہب ہے، اس میں ہر ایک کو ماننے اور منوانے کا طریقہ ہے۔ کیا؟ قرآن کی حقائق جب ہم کھولیں گے، جس پہ ہم خود عمل پیرا ہو جائیں گے اور دوسروں کو عمل کی رغبت دلانے کے لیے اپنے کردار کو پیش کریں گے، کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو چکا ہے۔ ہم جو جی رہے ہیں ہماری غفلت ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ ہماری غفلت ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں مگر قرآن کے احکامات کی عملی طور پر تصویر بننے کے لیے تیار نہیں، قرآن پہ عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ حقائق ہے، نہیں دیکھیے ہماری زندگی کیسی چل رہی؟ صبح اٹھے کمانے نکل گئے، کما لیے گھر کو آ گئے، وہ خرچ کرنے کی فکر، احتیاط کر رہے ہیں کیونکہ اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ اب جس سے بات کرو کسی کا کرایہ نہیں کر رہا، کسی کے خورد و نوش میں مسائل ہے، زندگی کے مرحلوں میں طے ہو کے رہ گئے۔ اسی کا نام بندگی ہے کیا؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں زندگی ہو سکتی، مگر کسی کہنے والے نے کہا زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی برآمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی ملی گئی کیوں؟ بندگی کے لیے، اور بندگی کے اندر نقصان نہیں ہے، نہ معیشیت سے روکا جاتا ہے، بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے بعد ایک صحابی گزر گئے، تو صحابہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ انہوں ہر دن نماز پڑھتے چلے آتے آپ کے ساتھ، رفاقت میں بیٹھتے نہیں، ٹائم دیتے نہیں۔ تو ایک دن اللہ کے رسول اللہ بلا کے پوچھے بھائی معاملہ کیا ہے؟ ایسا تم سلام پھیرتے چلے آتے، تم زیادہ وقت نہیں دیتے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ میرے گھر میں میرے پر ذمہ داریاں ہیں، میری ماں ہے، بہن ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، تو ان کے لیے کمانے والا میں اکیلا ہوں۔ تو بولے یہ مجلس میں بیٹھنے والوں سے بہتر عمل ہے، بولے مجلس میں بیٹھنے والوں سے یہ بہتر عمل ہے۔ تو اتنی راسخانہ فکر، اس کو بھی دین کا حصہ بتایا جا رہا ہے، اس کو بھی ایک عقل حلال کی روزی کی طلب میں لگنے والے کو بھی عبادت کہا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا اس طرز سے ہم کما رہے ہیں؟ اس طریقے سے ایسے حوصلے اور عزم کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں؟ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کئی زندگیاں ایسی ہے کہ بیکاری میں وقت گزار رہی ہیں۔ میڈیٹر کا کام شروع ہوا آج کل، وہ بھی بہت بڑا کام ہو گیا۔ اب کیا بولیں، اتنے گوشے حیات ہے کہ کسی ایک چیز کو عنوان بنانے کی ڈر ہوتا نہیں معلوم، مخاطبت جو کی جا رہی ہے جس کے ساتھ ان میں کون کیسا ہے اپنے اوپر لے لیں گا۔ معاملہ اصلاح کا ہے مگر فیصلہ کسی مخالف سمت چلے جاتا۔ ایسا ہو چکا ہے کئی جگہ ماضی میں، جہاں جہاں مقدمت کیا بس جب عنوانات، کیونکہ یہ عنوانات بنانا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی اگر اتفاق کرنے والا، ہم خیال ہونے والا بن جائے گا تو ہماری اصلاح کرے گا کون؟ اور اس وقت اصلاح کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے غور کریے، یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو معاشرہ بن چکا ہے، اس کے اندر ہماری اصلاح کون کرے گا؟ کوئی آسمان سے اتر کے آئے گا کیا؟ اب یہ جو بولیں گے کیا آپ اصلاح کریں گے؟ جمعہ کا مطلب کیا ہے؟ دو لفظوں میں سمجھ لیں۔ خطبہ اولیٰ میں
امت کے درمیان پائے جانے والی خرافاتوں سے ان کو متنبع کرنا، جو بیرا روی کی پہلو ہے اس سے ان کو آگاہی کرنا، ان کو روشناس کروانا، خطبہ ثانی میں فضیلت بیان کرنا، عظمت بیان کرنا، یہی تو کر رہے ہیں۔ اب یہ بولیں گے یہ کیا ہے؟ بھی تو خطبہ اولا، یہ پورے خطبہ اولا میں اگر ایسا اس طریقے سے ہم بولا جائے تو ہمارے لیے وہ زبان اکثریت کے لیے اجنبی ہے، اکثر لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، تو ہماری لغت میں بولنے کے لیے علماء دکن، علماء ہند نے یہ طریقہ نکالا کہ پہلے اردو میں بیان کر دو، اس کا اختصار جتنا ہو سکے وہی فکر ہم خطبہ اولا میں دیں تو لوگ اچھا سمجھ جاتے ہیں۔ سنت میں بغیر تبدیلی کرے کہ اچھی طریقے سے جامع انداز میں عمل ہو جاتا، اتنا ہی پیغام ہے، بس اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ضرورت ہے زندگی کی، یہ ضرورت ہے بندگی کے لیے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، آج کے جمعہ کا پیغام یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے قد افلح المؤمن، مومن تو کامیاب ہے، مومن تو کامیاب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو اوصاف مومنین اس کے بعد بیان کیے جا رہے ہیں، جو آئندہ جمعہ سے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اس میں ہم ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو وہ صفات، وہ اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا ہمیں صفات المؤمنین اختیار کرنے والا جذبہ عطا فرما اور اس پہ استقامت و دائمی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، مولا جو سلیقے بندگی تیرے حبیب پاک نے عطا کیے مولا اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما، کردار سے تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئیں، تیری بندگی کے بندے نظر آئیں، وہ سلیقے حوصلے ہمیں عطا فرما، وہ طرز زندگی عطا فرما، مولا اسلام کی زندگی، اسلام کی زندگی، اسلام کی زندگی، شہادت کی موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ طیبہ عطا فرما، زبان پر کلمہ طیبہ عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد مبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔